سورہ نساء میں حق تعالیٰ نے جناب عالم الخلائق، ساری خلائق سے انگنت زیادہ وسیع بلند علم رکھنے والی ہستی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی اکرم و اعظم، اولین و آخرین کے معلم، ان سے خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ اے رسول جو لوگ خود اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں، اے رسول آپ ان کی حمایت اختیار نہ کریں۔ یہ واقعہ ہے، مفصل تفصیل کا تو وقت گنجائش نہیں۔ عہد رسالت میں ایک چوری کا واقعہ ہوا۔ چور ایک کلمہ گو تھے، مسلمانوں نے کلمہ گو کے حق میں جا کر ایک یہودی کے سر الزام رکھ دیا۔ بہت دردناک ہے واقعہ، ہمت نہیں۔ عہد رسالت کا واقعہ، اس سے زیادہ کیا لفظ بولوں، اس سے زیادہ تو میری ضرورت ہی نہیں۔ اس پر یہ آیت ہے کہ یہ جو مسلمان 2 4 6 جتنے بھی ہوں گے، یہ چوری کی ہے مسلم نے، سر جڑ رہے ہیں یہودی کے۔ یہودی چاہے یہودی ہے، چاہے جہنمی ہے، چاہے کافر ہے، چوری اس نے نہیں کی تو اس کے سر اسلام کے عشق میں جرم کیسے جڑا جائے گا؟ چنانچہ وہی آتی ہے وَلَا تُجَادِلْ۔ یہ مقام قرآن شریف کے دیکھا کریں۔ ہمارا تو قرآن شریف پڑھنے میں میرا بھی خیال یہی ہے اور میرے دوستوں کا بھی یہی ہے، میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا ٹھور۔ جو آیت اپنے مسلک، اپنی ذات، اپنے نقطۂ نظر کے فریم میں ہوگی وہ تو آیت ہے، جو اپنے مفاد، اپنے نقطۂ نظر، اپنے مسلک، اپنے گروہ کے فریم سے باہر ہوگی وہ آیت ہی نہیں ہے۔ اور یہی حدیثوں کے سلسلے میں مسئلہ، اور اسی لیے فرقے ہیں۔ کوئی مسلک، کوئی گروہ 10 سمتیں ہیں قرآن میں، ایک سمت کو پورا قرآن ایک نے کہا، دوسری سمت کو پورا قرآن، جزء کو کل کہنے کا فتنہ، فرقہ واریتوں کا فتنہ ہے۔ اور ایک نقطہ بھی اگر قرآن کا جھٹلا دیا جائے تو سارے قرآن کو جھٹلا کر جتنا جیسا کافر بنے گا، ایک آیت کے ایک لفظ کو نہ جان کر نہ مان کر بھی ایکول ریٹ کا کافر بنے گا۔ کسی فقیہ سے، کسی مکتب فقہ سے فتویٰ دے آئیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں بھی بات کو سمجھانے کے لیے، قلب کو جو نفس سے اطمینان ہو جانے کا مرض ہے، یہ عذاب عظیم کو ٹالنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا آپ کا عذاب ٹل جائے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ۔ سورہ نساء 4 سورت ہے، 160ویں آیت۔ جسے دلچسپی ذرا ہے اپنے اللہ کے کلام سے، جمعے کے بعد وقت ملے، قرآن شریف جو بھی ترجمہ ہے وہ کھولیں، 4 سورت کی 160ویں آیت نکالیں۔ لا عن الذین یختانون انفسہم کا ترجمہ تفسیر دیکھیں، بات کہاں پہنچتی ہے کہ جو اپنی لائر ٹو سیلف، خود اپنے آپ کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں جی میرے شناختی کارڈ پر یا کہیں 5 فٹ 4 انچ لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرا سایہ وہاں جا رہا ہے، اسے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ قیوم صبا صاحب سبحان اللہ، آپ کا تو قد کم سے کم 22 فٹ تو ہے ہی، اور جو 22 فٹ سے کم آپ کے قد کو کہے گا اسے قتل کر دیں گے۔ اب وہ آیا، پوچھا کتنا قد؟ اس نے کہا یہ 5 سوا 5 فٹ ہوں گے۔ تلوار چلائی، گردن اڑا کے کہ میرا قد 22 فٹ تھا، مجھے 5 فٹ کہا۔ یہ یختانون انفسہم اگلا ٹکڑا ہے آیت کا، اسی آیت کا، ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما۔ لا یحب کی آیتیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبوب نہیں رکھ، جو یہ سوچ اور یہ طرز عمل اختیار کرے اللہ انہیں محبوب نہیں رکھتے۔
یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اس کے برعکس جو صحیح طرز عمل اختیار کرے اسے اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو محبوب ربانی بننا ہے یا تو نفس کو اپنا محبوب بنا لو اور نفس کے خود محبوب بن جاؤ، یا اللہ کو محبوب بنایا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھے محبوب بنا لو گے، میری رضامندی چاہو گے تو تم کیا محبیت تم نے کرنی ہے، میں تمہارا محب ہوں، یحبہم و یحبونہ کا پیغام ایسا مجھے جاؤ، ایسی نوید، ایسی بشارت کہ اللہ تعالیٰ ان سے عشق فرماتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا معشوق قرار دیں گے اور وہ اللہ کو اپنا معشوق سمجھ رہے ہوں گے۔ ان اللہ لا یحب، یہ خوان نسیمہ کہ جو خیانت کاری کرنے والے ہیں، یہ جو دغا باز ہے اور یہی معصیت شعار ہے، انہی کا مذہب معصیت ہے، ان کا مذہب اطاعت نہیں ہے۔ یہ جو دغا باز خیانت کار معصیت شعار ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو بالکل محبوب نہیں رکھتے ہیں۔ یہ دوسروں کے ساتھ بھی خیانت کو اس آیت میں اور کئی آیتوں میں اللہ سے خیانت کریں، رسول اللہ سے خیانت کریں، دین سے خیانت کریں، قرآن شریف سے خیانت کریں، قرآن شریف کے مطالب اور تفسیریں نکالنے میں خیانت کاری کریں، حدیثوں سے خیانت کریں، حدیثوں کا محمل اپنی مرضی کا قرار دیں، حدیثوں میں سے انکار حدیث نکالیں۔ میں کیا کروں، ایک گروہ بنا جو حدیثوں سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیثیں سچی نہیں۔ کیا بھائی حدیثیں سچی ہی نہیں ہیں تو یہ بات آپ حدیثوں سے ثابت کر رہے ہیں، چنانچہ یہ بات جھوٹی ہے، حدیث ہی جھوٹی ہے تو جھوٹی سے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ بس اتنا اشارہ میرا کافی ہے۔ یہ جو خود خیانتی ہے، اپنوں کے حق میں گواہی، کیونکہ وہ اپنے ہیں، میں کلمہ گو ہوں چنانچہ میرا زنا بھی متبرک ہے، یہودی اور ملحد کیونکہ کلمہ گو نہیں ہے اس لیے اس کی سچائی بھی گناہ کبیرہ، اس کی عفت اور تقویٰ بھی گناہ کبیرہ۔ یہ اصول قرآن شریف سے مجھے نہیں معلوم، بات بالکل صاف ہو جائے۔ صحیح خطیب امام کا کام یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے دوسرے گریبان میں ہاتھ ڈالے، ہر ایک مسلمان کو حق ہے۔ اگر ایک بڑھیا امیر المومنین ہی نہیں ہے، نبی کے علاوہ کسی کے قلب پر اگر الہام آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اگر آنے ہوتے تو یہ ہوتے، اور پھر انہیں جیسے صاحب الہام ہوتے تھے کہ یہ غیر نبی صاحب الہام یعنی محدث ہونے کی سند جاری کی ہے عمر فاروق کو، اگر ان کے گریبان میں ایک بڑھیا ہاتھ ڈال کے گریبان کھینچ سکتی ہے تو کون ہے جو اس منبر پر بیٹھے اور آپ میں سے ہر ایک اس کا گریبان نہ کھینچ سکے؟ اگر آپ گریبان کھینچنے کی نیت اور قوت نہیں رکھتے ہیں اور میں گریبان کھنچوانے کا صبر نہیں رکھتا ہوں تو میری خطابت پر لعنت اور آپ کے مقتدی اور سامع بننے پر لعنت۔ صاف عرض کر رہا ہوں، یہاں کھڑے ہو کے بھی مجھے روکیے کہ بک رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قرآن شریف نہیں ہے، یہ حدیث شریف نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے خیانت کاری عذاب ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ یہ خیانت کاری ہی ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ سند جاری کر چکے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بلا شک و شبہ حقیقت تو جناب یہی ہے، انل کے معنی جناب والا، اصل حقیقت تو یہی ہے، سچائی تو اس کے سوا کچھ نہیں، بلا شک و شبہ یہ جو انسان ہے یہ اس پر نفس کا غلبہ ہے، اس کا قلب اس کا کہ نفس کا حاکم نہیں ہے، اس کا نفس اس کے قلب کا حاکم ہے، اس کے غفلت کا پردے پڑے ہوئے ہیں قلب پر، چنانچہ اس حالت میں آدمی ہیں اور آدمیوں کی اکثریت ہے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا یا رب ہی لائے، الہ نہیں لائے، کبریا نہیں لائے،